بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ فرمایا کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی۔ یہ علامت قبول ہے، اور گو یہ استنباط قطعی نہیں، مگر ظاہر عادت اللہ اور وسعت رحمت اسی کو مقتضی ہے۔ بس تغلیب رجا میں یہ بہت نافع ہے، جو کہ شرعاً معمول بھی ہے۔ لا یموت احدکم الا هو یحسن الظن بہ، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ اس ارشاد میں حضرت والا نے ایک بڑا ہی امید افزا مضمون بیان فرمایا ہے، جو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑا باعث تقویت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اسی تردد میں پریشانی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ عبادت تو ہو گئی لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہاں ایک علامت حضرت والا نے بیان فرمائی ہے جو بڑی امید افزا ہے۔ علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی ایک طاعت یا عبادت کو انجام دینے کے بعد دوبارہ اس کو انجام دینے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی والی قبول ہو گئی۔ ایک نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری نماز کی بھی توفیق دے دی تو سمجھو کہ پہلی نماز انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں علامت بتا رہا ہوں کہ ایک عبادت کو انجام دینے کے بعد جب دوبارہ اس کو انجام دینے کی توفیق ہو جائے تو وہ علامت ہے قبول کی، یہ کوئی قرآن و حدیث میں صراحتاً کہیں یہ بیان تو نہیں ہوا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو یا قرآن میں آیا ہو کہ بھائی دوسری مرتبہ جب توفیق ہو گئی تو قبول ہو گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر نظر کرتے ہوئے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر پہلی عبادت قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوبارہ اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق نہ ملتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضری کی توفیق دے رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلی عبادت ان کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ دیکھو، اگر ایک شخص کو آپ نے اپنے گھر سے دھتکار دیا کہ بھائی تم یہاں مت آنا آئندہ،
उसको रोक दिया जाएगा कि तुम्हें मना किया जा चुका, अब छोड़ो पैसा। लेकिन अगर दूसरी मर्तबा आपने कोई उसके ऊपर ममानात आयद नहीं की तो इसका मतलब यह है कि आप उससे राजी हो गए, वरना उसको आने का मौका न दिया जाता। तो इसी तरह अगर एक मर्तबा मस्जिद में हाजिरी हुई नमाज के लिए मसलन, अगर अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर न होता तो और तौफीक न मिलती, कबूल न फरमाते तो धुतकार दिए जाते, अल्लाह बिल्लाह, फिर आने की तौफीक ना होती। कितने हैं जो अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला महफूज रखे, महरूम है इससे कि मस्जिद में आने से कि तौफीक नहीं होती, रोका हुआ है अल्लाह ताला। क्यों रोका हुआ है? उनकी बदअमालियों की वजह से, उनके गलत कार्यों की वजह से रोका हुआ है, तौफीक नहीं होती अंदर आने की। तो अल्लाह ताला जब ये तौफीक अता फरमा रहे हैं और बार बार अता फरमा रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह कबूल है। अल्लाह ताला की रहमत से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कबूल फरमा ली उन्होंने। और ये तो उन इबादतों के बारे में है जो बार बार अंजाम दी जाती है, जैसे नमाज है, 5 वक्त आदमी मस्जिद में जाता है, या जिक्र है बार बार इंसान करता है, या तिलावत है बार बार इंसान करता है। तो जब एक मरतबा तिलावत के बाद दोबारा तिलावत की तौफीक हुई, मालूम हुआ कि पहले तिलावत कबूल हो, तो ये तो उनके बारे में है। बाद इबादतें ऐसी हैं जो आदमी बार बार अंजाम नहीं देता, न देने का मौका होता है, जैसे हज है मतलब। अक्सर और बेशतर लोग वो हैं कि जो जिंदगी भर में मुश्किल से एक ही मरतबा हज कर पाए। उम्रा है, शाज़ व नादिर कभी जिंदगी में मौका मिल गया किसी को, बहुत कम लोग हैं जिनको बार बार हाजिरी का मौका मिलता है। तो वहां कबूलियत की अलामत यह है कि उस इबादत की अंजाम दही के बाद अगर अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ तवज्जो ज्यादा हो गई और शौक बढ़ गया और मासी से बचने की फिक्र और गुनाहों पर नदामत पहले से ज्यादा हो गई, तो अलामत है कि इंशाअल्लाह हज भी कबूल है, उम्रा भी कबूल है। यह कबूलियत की अलामत है, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया कि जो ताअत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला या तो दोबारा तौफीक अता फरमाते हैं उसकी, या कम अज कम उसका शौक बढ़ा देते हैं, पहले से ज्यादा उस इबादत का शौक हो जाता है और उस इबादत के नतीजे में अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ ध्यान, रुजू इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू बढ़ जाता है। और अगर गुनाहों से इज्तिनाब पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाए, तकवा बढ़ जाए, तो यह और ज्यादा वाज़ेह अलामत है अल्लाह ताला के यहाँ से कबूल होने की। कुरान करीम ने रोजों के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो अगर रोजों के बाद तकवा पैदा हो रहा है और गुनाहों से इज्तिनाब पहले से ज्यादा हो रहा है, या कम अज कम उसकी फिक्र बढ़ गई है, और अगर कभी गुनाह सरजद होता है तो नदामत पहले से ज्यादा होती है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तौफीक होती है इस्तिग़फ़ार और तौबा के जरिए, तो इंशाअल्लाह ये सारी अलामतें इस बात की हैं कि वो इबादत रोजे की या हज की कबूल हो गई अल्लाह के। तो और फिर हमारे हज़रत वाला फरमाया करते थे, एक मर्तबा एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हजरत मैं कुछ टूटी बूटी इबादत कर तो लेता हूं, लेकिन पता नहीं चलता कि कबूल है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ या नहीं है। तो डर लगा रहता है
دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور شک میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو ان بزرگ نے جواب میں کہا کہ بھائی کیوں شک میں رہتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے دشمنی ہے کہ قبول نہیں کریں گے؟ تم عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دشمنی میں تمہاری قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان کیوں رکھو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان وہ رکھو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، اس کی رحمت کی شان کے مطابق ہے۔ اور حضرت یہی فرما رہے ہیں اس میں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ اور یہ حدیث بھی نقل فرمائی اس ملفوظ میں کہ لا يموت احدكم الا هو يحسن الظن به، کسی کو موت نہ آئے تم میں سے مگر اس حالت میں جو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو کچھ ٹوٹی پوٹی عبادت کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی تم اپنی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ہوتا کیا ہے کہ مایوسی یا تردد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ بھائی جو ہم نے نماز پڑھی، کیسی نماز پڑھی، دل کہیں، دھیان کہیں، دماغ کہیں، خیالات ہزار طرح کے آ رہے ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں تو در حقیقت یہ اس لائق نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں پیش کی جائے، لہذا تردد ہے۔ جب اپنی حالات، اپنی نماز کے حالات کو دیکھتے ہیں تو تردد پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ جب پیش کرنے کے لائق نہیں تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ تو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ارے میاں اپنے حالات کا مراقبہ کرنا چھوڑو اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا مراقبہ کرو۔ بے شک تمہاری نماز جو ہے، ہماری اپنی نماز ہمارے لحاظ سے اگر دیکھو تو وہ کسی طرح بھی اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ پورے آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، پوری رعایتوں کے ساتھ بھی اگر پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ٹھیک بھی پڑھ لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان تو وہ بھی نہیں۔ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہ ہوا۔ جب وہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو کون ہے جو باری تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دے؟ کوئی ہے جو حق ادا کر سکے آپ کے بعد؟ تو اپنے لحاظ سے اگر دیکھو تو بے شک ہماری نماز میں، ہماری عبادتوں میں نقائص ہی نقائص ہیں، اور وہ بارگاہ الہی کے شایان شان نہیں۔ لیکن ہم اپنے نقائص کو دیکھیں یا اللہ جل جلالہ کی رحمت واسعہ کو دیکھیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کسی طاعت یا عبادت کی تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ توفیق بخش دی۔ پتہ نہیں کتنے ہیں جو محروم رہے۔ ہاں میرے لحاظ سے بے شک یہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں تھی، لیکن بارگاہ الہی ایسی رحمان و رحیم کی بارگاہ ہے کہ وہ ہماری اس نقائص سے بھری ہوئی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کے دل میں اخلاص ہو۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، اور اپنی سی کوشش پوری کر رکھی ہو، اپنی سی کوشش پوری کر رکھی ہو، جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہو صحیح طریقے پر، پھر جو اس میں نقائص رہ گئے، اس میں جو خامیاں رہ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائیں گے، اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے معاف فرمائیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ پہلے بھی بار بار عرض کیا ہے، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب
کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو پہلے تو اس پر شکر ادا کرو، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق ادا فرما دی، یہ نماز اگر پڑھ لی تو اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ یا اللہ آپ نے توفیق دے دی، آپ کا شکر ہے۔ اور دوسرے کا استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن مجھ سے جو اس میں کوتاہیاں ہوئی، مجھ سے جو اس میں غفلتیں ہوئی، میری ذات سے جو اس میں نقائص باقی رہے، اے اللہ اس پر استغفار کرتا ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیجئے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اے اللہ یہ کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں، بضاعۃ مزجاۃ، کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں، یہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، لیکن فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، لیکن آپ اپنی طرف سے اس کا اپنی رحمت سے ہمیں بھرپور صلہ عطا فرما دیجئے، صدقہ عطا فرمائیے ہم کو، یہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو عبادت بھی انجام دینے کے توفیق ہو جائے، دو کام کر لو، شکر ادا کرو، استغفار کرو، تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کھوٹی پونجی بھی اگر اخلاص کے ساتھ پیش کی گئی اور ان کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق پیش کر دی گئی، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نہیں کہ سنت کے خلاف کرنے کا اہتمام کرو، نہیں، سنت کے مطابق جو طریقے ہیں وہ انجام دے لیے، اپنی سی کوشش پوری کر لی، اخلاص کے ساتھ کر لی، بس پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو۔ مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے مصنوی میں، بڑی دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی، کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، دیہات میں رہتا تھا، تو اس کا کچھ ارادہ ہوا، پتہ نہیں کس مقصد سے، تو میں جو خلیفہ وقت ہے بغداد میں اس کا محل ہے اور خلیفہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس جاؤں ملنے کے لیے۔ تو جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا چاہیے، ہدیہ کوئی لے کے جاؤں تو بادشاہوں کے دربار میں ہدیے پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ہدیے سے خوش ہوتا ہے بادشاہ تو بڑے اکرام اور انعام سے نوازتا ہے، تو سوچا کیا ہدیہ لے کے جاؤں، تو دماغ میں بیچارے کے یہ آیا دیہاتی کے کہ اس کے پاس تو ساری دنیا کی نعمتیں ہوں گی، بڑا امیر کبیر آدمی ہے اور ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، تو کیا میں چیز ایسی لے کے جاؤں جو اس کے پاس نہ ہو۔ تو سوچا میرے گاؤں میں دریا بہتا ہے میٹھے پانی کا، تو یہ میٹھا پانی تازہ جو دریا کا ہے، یہ ایسی چیزیں شاید بادشاہ کو میسر نہ آتی ہو، تو اور ساری نعمتیں ہوں گی لیکن دریا کا میٹھا پانی تازہ تازہ یہ شاید اس کو میسر نہ آتا ہو، تو اس واسطے دماغ میں یہ آیا کہ ایک گھڑے میں دریا کا پانی بھر کے اور میں لے جاؤں تو یہ بادشاہ کے لیے اچھا ہوگا، خوش ہوگا بادشاہ، چنانچہ ایک گھڑے میں مٹکے میں پانی بھرا دریا سے اور وہ مٹکا جو ہے سر پہ رکھ کے اور چل روانہ ہو گیا۔ اب لمبا راستہ، تو راستے میں سے مٹی بڑھ رہی ہے، اس میں گرد و غبار پڑ رہا ہے پانی کے اندر، اور یہاں تک کہ جب بغداد پہنچا، محل میں پہنچا بادشاہ کے، تو اس کی حالت ہی غیر ہو گئی تھی پانی کی، مٹکے کی، مٹکے کے اوپر بھی مٹی جمی ہوئی، اندر بھی گرد و غبار وغیرہ لٹکا ہوا۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، اور تو پتہ نہیں آپ کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہوں گی لیکن میرے گھر کے قریب جو ہے بڑا میٹھے پانی کا دریا ہے، اس کا پانی بڑا شیریں اور بڑا لذیذ ہے اور بڑا عمدہ ہے، تو وہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اب جو بادشاہ نے کھولا مٹکا تو پانی بھرا ہوا، اس میں مٹی پڑی ہوئی، گرد و غبار پڑا ہوا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ یہ بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، عقل اس کو ہے نہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ پانی جو ہے بادشاہ کو کہاں میسر آتا ہوگا، اس واسطے اٹھا لایا، لیکن دل میں بیچارہ اپنی طرف سے
ایک اخلاص کے ساتھ لے کر آیا ہے. تو بادشاہ نے بڑے قدر و منزلت سے اس کو لیا اور کہا کہ بھائی تم نے بڑا اچھا تحفہ لے کر آئے میرے لیے, بڑا فائدہ, بڑا مزیدار اور بڑا اچھا پانی تم نے دیا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے, تم بہت اچھے آدمی ہو اور ہمارے لیے بڑی اچھی چیز لے کر آئے ہو, ہم بڑے خوش ہوئے سے. اور کہا اپنے لوگوں سے کہ بھائی ایسا کرو, یہ پانی جو ہے لے جا کے تو اندر رکھو اور اس کا مٹکا جو ہے وہ سونے چاندی سے بھر کر اس کو واپس کرو. تو جو چنانچہ وہ پانی لے جا کے کوئی ڈال ڈال دیا ہوگا, گندا چندا پانی, اور اس مٹکے کو سونے چاندی کے سے بھرا کے اور اس کو بادشاہ نے اس کے کہا کہ بھائی اب یہ لے جاؤ. لیکن جب جو آدمی لے جانے لگے تو ان سے کہا ذرا ایسا کرنا, جب اس کو لے جاؤ یہاں سے تو ہمارے بحر کے برابر میں جو دریا بہ رہا ہے پانی کا, اس کے پاس سے گزار دینا اس کو, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہاں ہمارے محل کے پاس بھی اتنا شاندار پانی کا دریا بہ رہا ہے. چنانچہ یہ چلا, بڑا خوش ہوا کہ میرا ہدیہ بھی قبول ہو گیا بادشاہ کے یہاں, اور اس کا انعام و اکرام بھی مل گیا, اور پھر میں بڑا خوش نصیب ہوں. لیکن جب نکلتے ہوئے وہاں برابر سے دریا کے پاس سے گزرا تو آنکھیں کھلی کہ یا اللہ میں کہاں اور میرے گاؤں کا دریا کہاں, اور یہ جو شہر کا دریا دجلہ ہے اس کے اندر کتنا شاندار پانی بہ رہا ہے, یہ کہاں ہے. تو ہم لوگ بادشاہ اسی دریا کے کنارے رہتا ہے. تو بڑا شرمندہ ہوا, اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس نے بادشاہ کی بڑے قصیدے پڑھے کہ دیکھو کیسا بادشاہ ہے کہ میرے ایسے معمولی سے بے عقلی کے تحفے کو اس نے اس طرح قبول کر لیا. رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت نقل فرماتے ہیں مثنوی میں, اور فرماتے ہیں کہ جتنی تم عبادتیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, وہ اس دیہاتی کے پانی کا گھڑا ہے جو گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے, اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر الا بلا جمع ہے. لیکن اب چونکہ اگر لے کر آئے ہو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر, تو جب ایک بادشاہ اپنے ایک معمولی رعایا کے آدمی کے گھڑے کو سونے چاندی سے بھر کر وہاں پر بیچتا ہے, تو وہ کریم القرما وہ ارحم الراحمین تمہارے اس پانی گرد و غبار سے اٹی ہوئی عبادتوں کو یقیناً جنت کی نعمتوں سے بھر کر واپس دے. تو اللہ جل جلالہ کی رحمت کے سے توقع اور امید ہر بندے کو یہ رکھنی چاہیے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے میاں اپنے پانی کے گھڑے کو دیکھو اور اس کے گرد و غبار کو دیکھو, یا بادشاہ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم کو دیکھو. تو اگر اپنی لقائش کی طرف دیکھتے رہے تو واقعی کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت نہیں اس کی. لیکن اگر ان کے کرم پر نگاہ ہو تو وہ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک عبادت پر اپنی رحمت کے شایان شان بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھی چاہیے. ہاں, کرنے کا کام کیا ہے, اخلاص ہو, اللہ کے لیے ہو. دوسرے طریقہ جو کچھ بتا دیا گیا ہے, جو طریقہ سنت کا, اس سنت کے طریقے کے مطابق ہو, اس میں جو کچھ غلطیاں ہوں ان کو درست کرنے کی حتی الامکان زندگی بھر کوشش کرتے رہو. اس کے باوجود گدلی کی گدلی رہے گا, پانی گدلا کا گدلا ہی رہے گا, لیکن وہ گدلا پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا. تو یہ فرما رہے حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اور ایک نوجوان تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو پوچھا بھائی کیف تجد, کیا حال ہے آپ کا, کیسا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو. تو نوجوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی, اے اللہ میں اپنے پروردگار کی رحمت سے امیدوار بھی ہوں رحمت کا, اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. دو جملوں میں ہمیں ساری کیفیت بتا دی کہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان پر عذاب ہونے لگے تو میرا کہیں ٹھکانہ نہیں,
اور ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ دو باتیں، یعنی گناہوں سے خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہ جب بھی کسی بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں موت کے وقت یا موت سے ذرا پہلے، تو اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ جس چیز سے بندہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو بے خوف فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کی امید رکھ رہا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی گناہ سے ڈر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ آخر وقت تک ڈرتے ڈرتے آ رہا ہے میرے پاس، تو جس چیز سے ڈر رہا تھا اللہ کے عذاب سے، اس سے اس کو بے خوف فرما دیتے ہیں، نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کی رحمت کی امید کر رہا تھا وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ آخر وقت تک اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا ایک حدیث قدسی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ اس واسطے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی اپنی طرف سے جتنی طاعات اور عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، صدقات ہو، اپنی طرف سے ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہو، اور پھر اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ باوجود ان تمام نقائص کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں گے، اور انشاءاللہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص ریا سے ذکر کرتا ہے، دکھاوے سے۔ فرمایا وہ تجھ سے اچھا ہے، اس کا یہی ذکر ریائی ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر اسے پل صراط سے پار کر دے گا، اور تیرے پاس تو ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی نہیں۔ حضرت حاجی صاحب سے مراد ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو ہمارے حضرت والا کے شیخ ہیں اور سید الطائفہ۔ ان سے کہا کسی نے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے ریاکاری سے، دکھاوے کے لیے۔ تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ تجھ سے پھر بھی اچھا ہے، تجھ سے پھر بھی اچھا ہے، اس واسطے کہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، وہ کر تو رہا ہے، اور کچھ غیر نہیں ہے کہ یہ ریا والا ذکر بھی ٹمٹماتا ہوا چراغ بن کر اس کو پل صراط سے پار کر دے، تیرے پاس تو وہ بھی چراغ رہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے تنبیہ اس بات پر فرمائی کہ کسی شخص پر یہ حکم لگا دینا کہ وہ ریاکاری سے ذکر کر رہا ہے، یہ کہاں سے تمہیں علم غیب حاصل ہو گیا؟ کہاں سے تمہیں دل ٹٹول کر دیکھا کسی کا کہ وہ ذکر جو کر رہا ہے وہ ریا سے کر رہا ہے یا اخلاق سے کر رہا ہے؟ تو کسی پر یہ حکم لگا دینا کہ فلاں کام وہ ریاکاری سے کر رہا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ ریاکاری یا اخلاص یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، کس کا دل چیر کر تم نے دیکھا کہ اس میں ریا ہے یا اخلاص ہے؟ لہٰذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ پہلے ہی اول قدم پر ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کسی مسلمان کے بارے میں کبھی نہیں ایسی بات کہنی چاہیے۔ ارے بھائی، دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ جانے، اس کا پروردگار جانے کس نیت سے کر رہا ہے، کس حال میں کر رہا ہے، ریا سے کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑو۔ تم کون سے آ گئے اس کے اوپر حکم لگانے والے کہ وہ ریاکار ہے؟ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ حکم لگائے۔ تو پہلی غلطی تو یہی تھی۔ دوسری غلطی اس میں یہ تھی کہ نگاہ دوسرے کے عیوب پر اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا کہ توفیق نہیں ہو رہی، اور دوسرے کے عیوب ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ عام بلا ہے جس میں ہم سب لوگ اللہ بچائے۔
کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی توفیق نہیں اور دوسروں کے عیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بیان کرتے پھرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. اس کے عیوب کا بیان ہے، اپنے عیب سے انسان غافل ہے. ارے جس دن اپنے عیوب کی فکر پڑ گئی اور اپنے عیوب پر نگاہ ہونے لگی تو یقین رکھو کہ سارے دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے سے بہتر نظر آئیں گے. کیا کر رہا ہے؟ عیوب کو تلاش کرتا پھرے کہ کون کیا کر رہا ہے. مجھے تو اپنی پڑی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کہ اپنے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے تو وہ دوسرے کے نزلہ زکام کی کہاں فکر کرتا پھرے کہ فلاں نزلہ ہو رہا ہے، فلاں زکام ہو رہا ہے. اسے تو پہلے اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عیوب کی فکر عطا فرما دے تو پھر دوسروں کو کہاں دیکھتے پھرے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو دوسری غلطی یہ تھی. اور تیسری بات جو حضرت نے فرما دی، جو در حقیقت یہاں پر بیان کرنی مقصود ہے، کہ بعض اوقات یہ ریاکاری جو ہوتی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ریاکاری کا عمل تو اللہ کے یہاں مقبول ہے ہی نہیں. وہ ہے تو بالکل بے فائدہ. لیکن بعض اوقات ریاکاری کا جو کام، ریاکاری سے جو آدمی کام کر رہا ہے، اس کام کے کرتے 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 اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی صفت اخلاص بھی عطا فرما دیتے ہیں. شروع تو کیا تھا ریاکاری سے، لیکن چونکہ عمل نیک تھا تو اس عمل نیک کی برکت سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرحلے پر اخلاص بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بڑا عجیب. اللہ اکبر. بھائی صاحب نے سنایا کہ ایک دن حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور مریدین کا، حضرت کے مریدین متعلقین کا مجمع سامنے تھا. تو ان سے حضرت فرمانے لگے اچانک کسی عالم میں، کہہ رہے بھائی تم کہاں میرے پاس جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، جاؤ کہیں اور جاؤ، کسی اللہ والے کو تلاش کرو. میں تو، میری مثال تو ایک ڈاکو کسی ہے. یہ فرمایا تم کہاں میرے پاس آ گئے، کسی اللہ والے کو تلاش کرو، وہاں جاؤ، ان سے نفع اٹھاؤ، میرے پاس کہاں جمع ہو گئے. پھر فرمایا میری مثال تو ایک ڈاکو کسی ہے. اور پھر ایک قصہ سنایا. قصہ یہ سنایا ڈاکو کا قصہ کہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اور لوگوں کا مال چرایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ ایک پیر صاحب کا مکان اس نے دیکھا، بڑا عالی شان، اور دیکھا کہ بڑے حشم خدم لوگ ان کے گرد جمع ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے دنیا کے ساز و سامان ان کے پاس موجود ہیں، گھر میں نوکر ہے، چاکر ہے، سواریاں اعلیٰ درجے کی ہے، کپڑے بہت اعلیٰ درجے کے پہنتے ہیں، دنیا کا سارا مال و اسباب جمع ہے. پوچھا بھائی یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جی کچھ بھی نہیں کرتے، پیر صاحب ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ہدیے لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، اور اس سے خدمت کرتے ہیں ان کی، کیونکہ یہ ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ والے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، تو لوگ جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت سے یہ سارا کام چل رہا ہے. تو ڈاکو کے دماغ میں خیال آیا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور کہیں نقب لگائی تو کہیں کمند لگائی، کسی گھر پہ چڑھا تو ہر وقت پکڑے جانے کا بھی اندیشہ، پکڑا گیا تو مصیبت اور سزا بڑی زبردست، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا. تو یہ کاروبار کیوں نہیں کرتا جو یہ پیر صاحب کیے ہوئے؟ تو اپنے آرام سے چین سے زندگی گزار. تو اس نے
معلوم کیا کہ وہ پیر صاحب جو ہے کیا بتاتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہوا کہ صاحب وہ پیر صاحب جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ذکر بتا دیتے ہیں, تسبیحات بتا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو ایک جگہ جا کے یہ ایک چھوٹا سی کٹیا وٹیا بنائی اور وہاں جا کے بیٹھ گیا مصلی, اور بس ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ اور ذکر تسبیح. جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جنگل میں یا دیورانے میں اور اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے, تو لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. اب جمع ہونے شروع ہوئے, اس سے ان کو ذکر بتانا شروع کر دیا کہ تم یہ کرو تم یہ پڑھو. ہوتے ہوتے جناب وہ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا, حلقہ بن گئی. اب کوئی ہدیہ لا رہا ہے, کوئی تحفے لا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. دکان چمک گئی اور انہوں نے اپنے وہ ذکر تسبیحات لوگوں کو بتانی شروع کر. تو یہاں تک کہ جب کافی دن گزر گئے اور اچھا خاصا بڑا حلقہ مریدین کا جمع ہو گیا, تو مریدین نے کہا ایک دن کہ حضرت ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کس مقام پر ہیں, آپ کا جو درجہ ہے, آپ کا جو مقام ہے وہ ذکر و فکر میں, اللہ کے قرب میں کس مقام پر آپ پہنچے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑو بھی یہ بس کس مقام پر, تم اپنا کام کیے جاؤ. مریدین نے آپس میں کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ان کے مقام کو پہنچنا اور ان کے مقام کا ادراک کرنا ہم جیسے آدمیوں کے بس کا کام نہیں, لہٰذا لگے رہے. آخر کار جب بہت دن اسی طرح گزر گئے اصرار کرتے کرتے, تو پیر صاحب ہمیشہ طرح دے جاتے تھے کہ نہیں جی تمہیں کیا غرض میں کہ اس مقام پہ وہ اپنا کام پہ لگے رہو. ایک دن وہ اللہ کے بندے اخلاص سے آئے تھے ذکر کرنے کے لیے, اخلاص سے آئے تھے اللہ کے راستے میں, اخلاص سے ذکر کر رہے تھے, تو واقعی وہ اور پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ گئے وہ آنے والے. اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا فرما دی. تو ایک دن سب نے کہا کہ بھائی یہ شیخ صاحب تو بتاتے نہیں کہ کس مقام پر ہیں, تو ایسا کرو خود ہی کچھ مراقبہ کر کے معلوم کرو کہ یہ کس مقام پہ ہے. تو سب مل کے مراقبہ کرو. تو سب نے مل کے جو مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب تو اسفل السافلین میں ہے, کہیں ان کا تو کہیں ہے ہی نہیں کوئی درجہ. تو یہ بڑے پریشان ہوئے کچھ کہ کیا ہوا قصہ, یہ نہیں ہمارا شیخ جو ہے اتنا ذکر کرنے والا اور اس کا کوئی درجہ ہی نظر نہیں آتا کہیں دور دراز بھی. تو یہ جا کر انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت یہ قصہ ہے, ہم نے آپ تو بتا دے تھے, ہم نے مراقبہ کیا تو آپ کا کہیں کچھ وجود نظر ہی نہیں آتا کہیں کسی جگہ. تو اس پر پیر صاحب اتنے دن ہو گئے تھے دھوکہ دیتے ہوئے, اور اتنے دن ہو گئے تھے ریاکاری سے ذکر کرتے کرتے. تو اس وقت اس کے بھی دل پہ چوٹ لگی. کہا بھائی بات کیا, تمہیں کیا بتاؤں, میں اپنی حقیقت تمہیں کیا بتاؤں, میری حقیقت تو ہے ہی نہیں بیان کرنے کے لائق. حقیقت میں تو میں ایک ڈاکو ہوں, اور یہ سب جو کچھ کیا میں نے فراڈ کیا, دھوکہ کیا ہے تمہارے ساتھ, اور حقیقت میں صرف دنیا داری کی خاطر اور پھر دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کی خاطر میں نے یہ سب دھندا کیا تھا. تو اب مجھے تمہارے اوپر رحم آتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے اخلاص کے ساتھ تم لوگ آئے اور میرے اس ایک ڈاکو کے پیچھے پڑ گئے. اب مجھے رحم آ رہا ہے تمہارے اوپر, لہذا اب تم جاؤ خدا کے لیے کہیں اور کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور میرے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے جو حقیقت کو بیان کرے. تو جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ ڈاکو ہو یا کچھ ہو, ہمیں جو کچھ ملا یہیں سے, کیونکہ یہیں سے ملا لہذا جائیں گے تو کہیں نہیں. جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اسی اللہ سے درخواست کریں گے, دعا کریں گے کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مقام تک پہنچا دے. سب سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے روئے اور گڑ گڑائے اور کہا کہ یا اللہ یہ آدمی جیسا بھی ہے لیکن ہمارا شیخ ہے اور ہمیں جو کچھ ملا اسی در سے ملا, اس واسطے آپ نے جو بھی ذرا فرمایا یہاں سے عطا فرمایا,
تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی اس بلا سے نکال دے، ان کو بھی اخلاص عطا فرما دے۔ دعا کی، سب مریدین نے مل کر اخلاص سے اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس ڈاکو کو حقیقتاً اللہ والا بنا دیا۔ تو حضرت یہ گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے نے یہ قصہ سنایا اور لوگوں سے کہا میاں کہاں تم آ گئے میرے پاس، اللہ والے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، میں تو میری مثال تو اس ڈاکو کی سی ہے۔ یہ حضرت والے نے اپنے تواضع میں یہ بات فرمائی۔ تو خیر عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، شاید اس کو پل صراط سے وہی نکال دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک شخص ریاکاری سے شروع کرے ذکر یا کوئی عبادت، تو ریاکاری کی عبادت تو قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، ایک دمڑی قیمت نہیں اس کی، لیکن اگر وہ کرتا رہے تو بعض اوقات اس عمل کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ کسی مرحلے میں اس کو اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور جب اخلاص نصیب ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ کس پر کیا حکم لگا رہے ہو کہ ریاکاری سے ذکر کر رہا ہے، کم از کم کر تو رہا ہے، تم تو محروم ہو اس سے۔ اس واسطے ذکر کرنے والے کی کہ ذکر کی ناقدری نہ کرو، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جو ہو سکتا ہے اس کو پل صراط سے پار کرا دے، تمہارے پاس یہ چراغ بھی نہیں، لہذا کسی کے بارے میں کبھی اس قسم کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہو تو لازم ہے کہ فرائض و واجبات پر اکتفا کیا جائے اور سنتوں کو حذف کیا جائے۔ اس وقت اختصار ہی مطلوب ہے۔ بہت لوگ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ان کی تو نیت ہی دیر میں بنتی ہے کہ جاننے والا اتنی دیر میں ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک عام طور سے جو غلطی پائی جاتی ہے اس کی طرف حضرت نے نشاندہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہے مثلا، تو نماز کے اندر کچھ افعال ایسے ہیں جو فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی۔ کچھ واجبات ہیں کہ جن کے اگر چھوٹ جائے غلطی سے سجدہ سہو کر لو تو نماز ہو جاتی ہے، نہ کرو گے تو نماز واجب الادا رہے گی، دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ کچھ سنتیں ہیں، سنتیں کا مطلب ہے کہ ان کا اہتمام تو کرنا چاہیے لیکن اگر چھوٹ جائیں تو نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ مستحبات ہیں کہ کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کچھ گناہ بھی نہیں۔ یہ مختلف افعال کے مختلف احکام ہیں، لیکن عام آدمی بیچارہ جب اس کو نماز سکھاتے ہیں نا تو وہ صبح شروع سے لے کے اور آخر تک سارے اعمال کو ایسا لازمی سمجھتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کے نتیجے میں غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی بحالی ہیں جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ جن کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، وہ ضروری ضروری کچھ بھی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ جائز ہیں مگر بوقت ضرورت ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مگر جو نماز کا طریقہ سکھا دیا تھا کسی مکتب میں سیکھ لیا تھا، اب اس میں وہ چونکہ داخل ہے لہٰذا اس کو ضروری سمجھ جائے۔ مثلا نیت ہے، نماز کی نیت، تو ایک لمبا چوڑا وظیفہ جو ہے نماز کی نیت کا وہ کہیں سیکھ لیا مکتب میں کہ یہ نیت ہوتی ہے نماز کی، کہ نیت کرتا ہوں میں فلاں 4 رکعت نماز ظہر کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ تو یہ نیت جو ہے، نیت کے الفاظ
یہ کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے. نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے. جب آپ نے دل میں ارادہ کیا آپ مسجد آ رہے ہو اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں زور کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں یا مغرب کی پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی. زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور اتنے لمبے چوڑے الفاظ جو ہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں. یہ محض لوگوں نے سہولت کی خاطر مقرر کر دیے تھے. نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. بلکہ اگر ان کو سنت مستحب سمجھا جائے تو بدعت ہے. جائز، یہ بس زیادہ سے زیادہ جائز ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو الفاظ کچھ بھی نہیں. دل میں جب ارادہ ہے میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی نہیں. لیکن لوگوں نے اس کو ایسا فرض لازم سمجھ رکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، امام رکوع میں ہے، رکعت نکلنے والی ہے، مگر یہ ضروری ہے کھڑا ہو کے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف آنکھوں نہیں کہتا. اس کے بعد ملا کے جب تک پورا وظیفہ نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک داخل نہیں ہوگا نماز میں. اور اتنی دیر میں امام جو ہے رکوع سے بھی اٹھ گیا، رکعت بھی نکل گئی. تو رکعت نکلنے کی پرواہ نہیں، مگر یہ الفاظ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں یہ نہ چھوٹے کسی قیمت. ایسا سمجھنا، فرض و واجب سمجھنا، یہ بدعت ہے، گناہ ہے. اور ایسے موقع پر جہاں نماز کا چھوٹ رہی ہو تو اس وقت میں تو ان کا اہتمام کرنا بالکل ہی نہ جائے. دل میں نیت ہے بس کافی. پتہ نہیں عام مسلمانوں کے اندر یہ بات پتہ نہیں کس نے سجا دی ہے کہ ہر نماز کی الگ نیت کے الفاظ ہوتے ہیں، ہر عبادت کی نیت کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب لوگ پوچھتے ہیں صاحب جو نماز تہجد کی نیت کیا ہوتی ہے اور نماز کسوف کی نیت کیا ہوتی ہے اور نماز تراویح کی نیت کیا ہوتی ہے. تو ان کے خیال میں ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ مقرر کر رکھے ہیں اور وہ کسی فرشتے کے ذریعے وحی نازل کی ہے علماء کرام کے اوپر کہ وہ ان کے ذریعے وہ بتائیں کہ فلاں نماز کی فلاں نیت ہوتی ہے اور فلاں الفاظ ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجیے کوئی الفاظ کسی نماز کے لیے کوئی الفاظ ضروری نہیں ہے. بھائی نماز تہجد کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نماز تہجد. اور کیا دل میں ارادہ ہے تہجد پڑھ رہا ہوں، بس ہو گئی. تراویح کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تراویح کو جا رہا ہوں، دل میں نیت ہے تراویح پڑھنے کی، ہو گئی نیت. تو الگ سے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. اور یہاں لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے اتنے پڑے رہتے ہیں. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ نیت تو خیر نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، نیت کے الفاظ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ فرض نہ واجب. بعض مرتبہ جو باقی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا ہے. نماز کا وقت کم ہو رہا ہے، فرض کرو ایک آدمی کی آنکھ کھلی ایسے وقت میں کہ طلوع آفتاب میں 2-3 منٹ باقی ہے، 3-4 منٹ باقی ہے. وضو کر کے فارغ ہوا تو 2 منٹ ہے، 1 منٹ. اب سوچتا 2 منٹ میں اگر نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ تو چھوڑ بیٹھتا بتاؤ کہ بھائی 2 منٹ تو ہو نہیں سکتی، چھوڑ. حضرت فرماتے ہیں ایسے صورت میں نماز پڑھنی چاہیے اس طرح کہ صرف فرائض اور واجبات پر اتباع کرے، سنتوں اور مستحبات کو چھوڑ دے. بلکہ وضو بھی کرنا ہے ایسی صورت میں تو وضو کے اندر جو سنت ہے وہ چھوڑ دے. اگر وضو کے جو فرائض ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہاتھ میں لے کر اور اپنے چہرے پر پانی ایک مرتبہ بھی ڈال کے پورا چہرہ بھیگ جائے اور ایک مرتبہ ہاتھ بھیگ جائے، ایک مرتبہ یہ پاؤں بھیگ جائے، مسا کر لو اور بس. کلی کرنا بھی فرض نہیں، ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض نہیں. سمجھے نا؟ اگر ان کو چھوڑ دے اس جلدی میں کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے نکل نہ جائے تو چھوڑ دے ایسے، بس جلدی سے وضو کرے ایک مرتبہ کر کے. اور پھر جب نماز پڑھے تو نماز کے اندر بھی فرائض اور واجبات پر اتباع کر لے، جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دے. مثلا سبحانک اللہم جو پڑھا جاتا ہے وہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے.
لہٰذا سبحانک اللہم میں چھوڑ دے، سورہ فاتحہ سے شروع کر دے۔ اسی طرح جو مثلا رکوع کے اندر جو سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، تو سبحان ربی العظیم جو ہے وہ پڑھنا 3 مرتبہ پڑھ لے، بس 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اتنا بھی وقت کم ہو تو 3 سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اتنا وقت تنگ ہے کہ آفتاب نکلنے والا ہے، نماز بالکل ہی فوت ہو جائے گی، تو یہ چھوڑ دیں۔ تو سنتیں اور مستحبات کر کے صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کر کے اگر نماز پڑھی جا سکتی ہو تو پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لحاظ سے، ہر موقع کے لحاظ سے احکام الگ عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ تو سفر میں ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ ایک مرتبہ کہیں سو گئے تو آنکھ کھلی تو طلوع آفتاب بالکل قریب تھا۔ جلدی جلدی وضو کیا، امام ابو یوسف کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ امام ابو یوسف کا نام تھا یعقوب، تو ان کو آگے کر دیا۔ تو امام ابو یوسف نے نماز پڑھائی روانی کے ساتھ، اور پہلی رکعت میں شاید قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسرے میں قل اعوذ برب الناس یا قل اللہ احد، بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی۔ حالانکہ فجر کے اندر جو مسنون ہے وہ طوال مفصل ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو امام ابو یوسف نے اس دن قل اللہ احد اور انا اعطیناک یا ایسی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز ختم کر دی۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا، جو انہوں نے امام نماز پڑھائی تھی، کہ آج ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا۔ فقیہ ہو گیا یعنی آج ہمارا، یعقوب نام تھا امام ابو یوسف کا، آج ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا، کہ انہوں نے یعنی یہ فقہ کی بات ہے، یہ فقیہ ہونے کی بات ہے کہ وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھا، اور یہ جو لمبی صورتیں پڑھنے کی سنت تھی ان کو وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دیا، مختصر پڑھ دیا۔ یا جیسے مثلا بہت بڑا مجمع ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے شدید، اب جمعہ کے اندر بھی، اگرچہ جمعہ کے اندر افضل یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی حتی حدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ لوگ دھوپ میں، شدید دھوپ میں ہیں اور گرمی میں ہیں، اس وقت میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر قرأت کی جائے تاکہ لوگ جو ہے زیادہ تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے۔ تو دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے، اس وقت کا کیا تقاضا ہے اس پر عمل کرنے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، تو اس وقت میں فرائض اور واجبات پر اکتفا کرنا چاہیے اور سنن و مستحبات کو ترک کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہو تو لازم ہے کہ فرائض و واجبات پر اکتفا کیا جائے اور سنتوں کو حذف کیا جائے۔ اس وقت اختصار ہی مطلوب ہے۔ بہت لوگ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے جو تو بڑی دیر لگے گی اور اتنے میں آفتاب نکل آئے گا، لہٰذا نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں ان کی تو نیت ہی دیر میں بنتی ہے، یعنی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عام طور سے لوگ جو ہے وہ نیت اتنی لمبی باندھتے ہیں کہ اس میں ہی دیر لگ جاتی ہے، کہ اتنی دیر میں بنتی ہے کہ جاننے والا اتنی دیر میں 1 رکعت پڑھ لے، فرائض واجبات پر اکتفا کرتے 1 رکعت پڑھ لے۔ تو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کے اندر موقع کیسا ہے، وقت کیسا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ آگے فرمایا کہ عبادت صرف نفلیں ہی پڑھنے کا نام نہیں ہے، دوستوں کی دلجوئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا جو تصور ہے ہمارے
آپ کے ذہن میں وہ براہ راست عبادتیں تو بے شک یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر تسبیح ہے، لیکن پھر جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور حضور کی سنت کی اتباع میں کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی دوست ملتے یا کوئی آتے تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے تھے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے تھے۔ تو اپنے دوستوں کی دل جوئی میں ان کے ساتھ باتیں کرنا بھی اس نیت سے کہ یہ میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں دوستوں کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا جمعہ اور عید کے دن عطر اس نیت سے لگانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے لگے، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اس میں بھی سنت کی اتباع کی نیت کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خاص طور پر، ویسے تو آپ کو خوشبو ہر حال میں پسند تھی، استعمال فرماتے تھے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے اور اب تک تاکید بھی فرماتے تھے۔ اس نیت سے اگر کرے تو یہ سب کچھ عبادت ہے اور سب اجر و ثواب کے اندر لکھا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یہ کچھ سوالات کسی نے بھیجے، انشاءاللہ اگلے بیان میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین، اعزاء احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے ہماری حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔